जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, जो पीएसपी का धरना कल जो शाम में लगाया गया था, इस वक्त जो है वो धरना जारी है। इस वक्त भी जो है लोग जो है वो बैठे हुए, क्योंकि रात से यहाँ सोए हुए थे और यहाँ पे इस वक्त भी धरना जारी है। यहाँ पे धरना जो दिया गया है उस हवाले से कल मुस्तफ़ा कमाल ने जो धरने से खिताब किया, उसमें ये कहा कि हमारे पास जो पीपल्स पार्टी के लोग आए थे उसमें 70% जो है बातें मान ली गई, लेकिन वो बातें जो है अभी भी हवा में हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो है बाकायदे जब मुज़ाकरात होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो धरना है इस पे जो है कितना असर होगा, और आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, आने वाले कुछ वक्त में ही पता चलेगा कि धरने का जो है पीपल्स पार्टी कितने संजीदगी से लेती है। इस हवाले से ये जो धरना है सिर्फ़ और सिर्फ बल्दियाती जो बिल दिया गया है उस हवाले से लगाया गया है। तो यहाँ पे जो लीडरान हैं उनसे भी बात करेंगे, जो कारकुनान हैं उनसे बात करेंगे। इस वक्त सुबह का वक्त है, क्या ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि जो है इस वक्त कारकुनान बैठे हुए हैं, रात से यहाँ सोए हुए थे। तो ये मेन रोड है, जो सामने प्रेस क्लब भी रास्ता जाता है, तो सामने से जो है यहाँ से सेक्रेटरीट भी रास्ता जाता है। तो ये फुवारा चौक से जैसे आप सेक्रेटरीट की तरफ जाते हो तो ये रास्ता उसी पे है, तो उसी रोड पे ये धरना लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो लीडरान हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। धरना जो दिया गया है, मुतालबात कितने हद तक माने गए हैं, क्या बातचीत इस वक्त आपकी हो चुकी है सिंध हुकूमत से? हमारी बातचीत चल रही है। रात को वो तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले हमने उन्हें पेपर दिया था। उस पेपर पे कल अच्छी डिस्कशन हुई है, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें मानी। आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि ये मुतालबात पीएसपी के मुतालबात नहीं हैं, ये कराची से लेके कश्मीर तक हर शहरी के मुतालबात हैं। जब तक आप निचले लेवल पे लोगों को खुद मुख्तार नहीं बनाएंगे, मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला साहब सेवरेज का सिस्टम नहीं देखते हैं, वज़ीर आला साहब पानी के मसला नहीं देखते हैं। ये वहाँ का मुकामी यूसी चेयरमैन और मेयर को देखना चाहिए, भले कश्मीर में और लाड़काना में और कराची में। तो जो पीएसपी बात कर रही है वो आम आदमी को इख्तियार देने की बात कर रही है, और मुझे उम्मीद है पीपल्स पार्टी से कि वो इख्तियार आम आदमी तक पहुँचाएगी। अच्छा, सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि जमात इस्लामी में धरने में जो मुतालबात थे वही जो है पीएसपी के, वही एमक्यू के, क्या अलग अलग मुतालबात हैं या वो पीएसपी के बिल्कुल डिफरेंट मुतालबात हैं। आप पूछे पीपल्स पार्टी से, हमने पूरा हमारी एक पूरी टीम है जिन्होंने जो है वो तैयारी की है, और हमारे मुतालबात डेफिनेट कुछ मुतालबात तो सेम हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल पेपर डिफरेंट है, और इसीलिए हमारे मुज़ाकरात दूसरे अंदाज में चल रहे हैं। ख़ास तौर पे इस हवाले से कि हम चाहते हैं कि जो पैसे NFC अवार्ड से सूबाई हुकूमत को मिल रहे हैं वो नीचे मुंतकिल हों, उस पर कानून साजी हो। ये हमारा डिफरेंट मुतालबा है जो कल हमने उनके सामने रखा भी है। लेकिन अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छा रवैया है। जहाँ तक अच्छा रवैया होगा तो हम सियासी स्कोरिंग नहीं करेंगे। अभी तक पीपल्स पार्टी का अच्छा रवैया है, बातचीत का अच्छा रवैया। क्या कहेंगे, धरना शुरू हो गया है, धरना सिंध हुकूमत के कितने मुतालबात आपके मान लिए हैं कि धरना कल से दिया गया है? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 70% जो हमारी बातें मान ली गई हैं, तो यहाँ ये भी जो है वो कहीं लॉलीपॉप तो नहीं? देखिए, जब हमने ऐलान किया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान हाउस से ये लोग आए थे, यही डेलीगेशन था। वहाँ पर हमारे साथ जो नेगोशिएशन है उस पर काफ़ी बातें जो इन लोगों ने मान ली थी, और रात जो हमारी मुलाकात हुई है उसमें उससे भी काफ़ी बेहतरी है। लेकिन बहरहाल हम तो इसलिए धरना हमने लगाया है, जब तक तमाम मुतालबात ये नहीं मानते तो हम लोग तो ये धरना लगा के बैठेंगे, और हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा हम पीसफुल माहौल है, पुरअमन तरीके से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर नहीं तो कल जिस तरीके से आपने देखा इतना बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, और सारे लड़के 4 थे वो CM हाउस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये चेयरमैन साहब की जो हिकमत अमली है और तमाम कारकुनान को जो हिदायत दी कि नहीं हम पुरअमन धरना देंगे, वो हमारे पास आए हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारी बात सुन ली है। अगर बात नहीं सुनते तो हमारा रुख तो CM हाउस की तरफ ही था। तो बहरहाल अभी आज दूसरा राउंड फिर चलेगा, आज शाम को फिर हमारी मीटिंग है, उसके बाद देखते क्या असरात होते हैं तो हम मीडिया के ज़रिए आवाम को बता देंगे। लेकिन पुरअमन तरीके से हम बैठे हुए, और मुकम्मल तर जो है हमारे कारकुनान, पूरी लीडरशिप सब तैयार है और चार्ज हैं, और हम बैठे रहेंगे। हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएँ कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा,
اس ایکٹ کو جو ہے واپس نہیں کریں گے ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے. اچھا، آپ کا مطالبہ کالا قانون واپس لیا جائے یا جو ترمیم کی گئی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے وہی آپ کی جو مطالبات تھے یا الگ کچھ مطالبات تھے؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی ترامیم نہیں ہوئی ہے نا. کیا ہوا ہے؟ کوئی اسمبلی میں اجلاس ہوا ہے, وہاں پر کوئی ایکٹ منظور ہوا ہے, کوئی ترامیم ہوئی ہے؟ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں. کون سا معاہدہ؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں. کیا ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے جو ون بائی ون ہم نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم تو دیکھو پی ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم جناب تمام ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے جو باتیں رکھی ہیں اس میں تو کوئی جماعت اسلامی کا ہے ہی نہیں نا. ہم لوگ تو باقاعدہ ان سے انشاءاللہ تعالی تمام وہ ایک منظور کروائیں گے. جی, دھرنے کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ دھرنا ہمارا جاری ہے اور ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. ہم یہاں عوام کے لیے, کراچی کے لوگوں کے حقوق لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک ان کو حق حکمرانی نہیں ملے گا ہم یہاں سے نہیں جا رہے. اچھا آپ کیا کہیں گے؟ پاک سرزمین پارٹی کراچی سے کشمور تک کے عوام کے حق کے لیے یہاں لڑ رہی ہے. یہاں کراچی جو سندھ کا دارالخلافہ ہے, یہاں سے بیٹھ کے ہم تھر کی اس ماں کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں جس کا بچہ میل نیوٹریشن سے مر رہا ہے. ہم لاڑکانہ میں اس ماں کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں جس کی اولاد کو ویکسین نہیں مل رہی, وہ کتے کے کاٹنے سے مر رہا ہے. اور ہم یہاں کراچی میں کراچی کے بھی اس بیٹے کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جو ماسٹرز کی ڈگری پانے کے باوجود بھی خودکشی پہ مجبور ہے. تو ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے, اور یہی بات جو ہے یہ ہم نے حکومت سندھ کو بھی کنوے کر دی ہے کہ جب تک اختیارات اور وسائل, صرف اختیارات نہیں, صرف آفیسز نہیں کہ آپ بلدیاتی آفیسز جو ہے وہ میئر کے انڈر کر دیں, نہیں, جب تک آپ ڈویزبل پول جو کہ 27% ہے, جو 1200 ارب روپے ہے, اس کے گراس اماؤنٹ کا جو ہے وہ آپ ٹرانسفر نہیں کرتے اداروں کو بلدیاتی, تب تک پی ایس پی یہیں بیٹھی ہوئی ہے. اور ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے. آپ نے کل دیکھا, پورے میڈیا نے دیکھا کہ کل ہمارے مذاکرات ہوئے, اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے. اس جو پہلے دن کے مذاکرات تھے جو 23 تاریخ کو ہوئے تھے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی وہ ہمارے 70% جو تھے معاملات اس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھی تھی. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو بقیہ 30% پہ تھی, تو کل اس 30% کے اوپر بات کی ہے اور انشاءاللہ قوم بہت جلدی خوشخبری سنے گی. کیا کہیں گے؟ دھرنا آج دیا ہوا ہے, تو کیا دھرنے کا آگے جو ہے لائے عمل ہوگا؟ دوسری جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا تھا, اس میں مطالبات مان لیے کہ کہیں پی ایس پی بھی اپنے مطالبات جو ہے دھرنے کے ذریعے جو منانا نہیں چاہتے. نہیں, ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے جو ہے کلیئرلی اپنا میسیج دیا ہے, اور یہ تو جو انہوں نے 2021 کا بلدیاتی قانون جو ہے اسمبلی سے پاس کیا ہے اس پہ سارے اداروں پہ قبضہ کر لیا ہے. اور مصطفیٰ نے کلیئرلی کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا کانکریٹ کی شکل میں جو ہے نا وہ فیصلہ چاہتے ہیں, بھئی یہ لوگ جو حقوق ہیں ان کو دیے جائیں. تو یہ ہے, اور کل بھی مصطفیٰ بھائی نے یہی بات کی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اداروں کو جو ہے وہ 2021 کا جو اس کا قانون ہے اس کو واپس لے, اس کو انڈو کرے, تو یہ دھرنا ختم ہو جائے گا. اور وہ جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق تھا تو وہ اس کا جماعت اسلامی کا دھرنا کس طرح ختم ہوا یہ سب جانتے ہیں. بھئی اس میں کیا پروف ہے کہ جی وہ دھرنا جو انہوں نے ختم کیا ان کے سارے مطالبات جو بھی مطلب بات ان کی مانی گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ بھئی اسمبلی سے تو کوئی بل پاس نہیں ہوا. مطلب مصطفیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو بھی یہاں بات ہو, جو بھی بات طے ہو, وہ آپ اسمبلی سے اس کو بل کی شکل میں اس کو پاس کر دیں اور واپس اس قانون کو لاگو کر دیں. سب سے پہلے جو میرے چیئرمین ہیں سید مصطفیٰ کمال بھائی, وہ اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے جو بات کر رہے ہیں وہ لسانیت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. اس جو قانون کا جو مصطفیٰ بھائی پیش کر رہے ہیں بل, اس کا تمام قوموں کو فائدہ ہوگا, پورے شہر کو, پورے صوبے کو فائدہ ہوگا. تو میں آپ کے ذریعے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی لسانیت کی بات آپ کر رہے ہو. اگر آپ اتنے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہو تو جو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ کل بھی مصطفیٰ بھائی نے جو خطاب کیا اس کے اندر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, ان کے کسی ذمہ داران کو نہ کوئی برا کہا,
نہ کوئی گالی کی جس طرح دوسری جماعتیں سیاست کرتی ہیں، ایسا عمل نہیں کیا۔ مصطفیٰ بھائی نے تو کہا کہ جو بھی آپ کام اگر اچھا کرو گے، پیپلز پارٹی اگر اچھا کام کرے گی ہم کہیں گے پیپلز پارٹی نے اچھا کرا ہے۔ تو ہماری اور چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی کی یہی کوشش اور خواہش ہے کہ اس شہر کے اندر جو بہتر سے بہتر قانون ہے، بہتر سے بہتر بل ہے جس سے عوام کی خدمت ہو سکے، عوام کو بینیفٹ مل سکے، وہ لاگو کیا جائے۔ اور وہ ایسے آ کر نہیں کہ اسٹیج پر آئے، جماعت اسلامی کے پاس آئے، یا جس طرح صاحب ایم کیو ایم نے سیاست کی وہ آئے اور دونوں نے مل کر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ یہاں پر جو گل گپاڑا کیا۔ مصطفیٰ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ آ رہے ہو اور ہم سے جو چیزیں لے کر جا رہے ہو اس کو باقاعدہ اسمبلی کے اندر پیش کر قانونی طریقے سے پاس کیا جائے اور وہ لاگو کیا جائے۔ جی بالکل، دھرنا پی ایس پی کی جانب سے اس وقت بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور دھرنا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوارہ چوک سے جو راستہ جاتا ہے سندھ اسمبلی کی طرف، وہاں دھرنا اس وقت بھی پی ایس پی کی جانب سے لگایا گیا، اور اس وقت بھی دھرنے میں جو ہے وہ دھرنے کے مظاہرین اس وقت بھی جو ہے موجود ہیں، اور یہاں شرکا کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ دھرنا جو ہے اپنے لیڈر کے کہنے پہ یہ لگایا گیا۔ دوسری جانب جو ہے انیس قائم خانی کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے یہ دھرنا جو دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف سندھ میں جو قانون دیا گیا ہے بلدیاتی بل کا، اس کے حوالے سے دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہم حق کی راہ پہ ہیں، کراچی سے کشمور تک جتنا بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دوسری جانب جو سندھ جو حکومت ہے ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور آنے والے وقت میں اور شام کے وقت میں جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے، اور وہاں پہ جو ہے ہمارے دوبارہ جو ہے بات چیت ہوگی، بات چیت میں جو ہے آگے میٹنگ ہوگی، اس میں جو ہے ہم بتائیں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا، اور اس حوالے سے مذاکرات جو ہے اس وقت بھی اچھے جو ہے خوشگوار موڈ میں جاری ہیں، اور آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو لگتا ہے کہ سندھ حکومت ہمارے مطالبات مان لے گی۔ مجھے اجازت دیجیے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔